آپس میں موافق رہو طاقت ہے تو یہ ہے، آپس میں موافق رہو طاقت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب محبت ہے تو یہ ہے، دیکھو نہ باہم عیب محبت ہے تو یہ ہے، صحت بھی ہو روزی بھی ہو دل کو بھی ہو تسکین، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے، دنیا میں بشر کے لیے نعمت ہے تو یہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی سعد الندیم صاحب، حضرت مولانا مفتی سعد الندیم صاحب، سرزمین بیگم پور، سرزمین بیگم پور، ہندوستان، ہندوستان۔ اب ایک آخری پیغام آپ کو عورتوں کے حوالے سے دینے کے لیے جا رہا ہوں، پیغام مکمل ہو رہا ہے۔ نکاح کا کیا فائدہ ہوتا؟ پہلا فائدہ نکاح کا یہ ہوتا ہے دنیا سے جنت تک کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ دو چیز دنیا سے لے کر کے جنت تک جاتی ہے، باقی کوئی چیز نہیں ہے، ایک ہے ایمان اور دوسری چیز ہے نکاح۔ یہ دنیا سے لے کر کے جنت تک جانے والی چیز ہے، باقی کوئی چیز جانے والی نہیں ہے۔ دنیا سے لے کر کے جنت تک باقی رہنے والی کیا چیز ہے؟ صرف دو چیز، ایک ہے ایمان اور ایک ہے نکاح۔ نکاح کا دوسرا فائدہ، نکاح کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسانی نسل ترقی کرتی ہے، انسان دنیا میں بڑھتے ہیں، پھیلتے ہیں، ترقی کرتے ہیں۔ تیسری وجہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوتا ہے۔ چوتھا فائدہ نکاح کا کیا ہے کہ جنگل میں جا کر کے اللہ کی عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی نکاح کرے اور بیوی بال بچے کی ذمہ داری پوری کرے، اس سے زیادہ ثواب اس میں ملتا ہے۔ اور نکاح کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی بدنظری سے بچ جاتا ہے۔ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حرام کاری، زنا سے بچ جاتا ہے۔ کس عورت سے آپ کو نکاح کرنا چاہیے؟ نکاح سے پہلے تین خوبی دیکھیے عورت کی کہ وہ محبت کرنے والی ہے کہ نہیں۔ اس کی ماں اپنے شوہر سے محبت کرتی تھی کہ نہیں، تو اس کی بیٹی بھی محبت کرنے والی ہوگی۔ اور اس کی ماں اولاد والی تھی کہ نہیں، یہ بھی اولاد والی ہوگی۔ دیندار ہو، نیک ہو، ایسی عورت سے نکاح کیجیے۔ اگر آپ کو نیک عورت ملے گی تو اولاد بھی اس سے نیک پیدا ہوگی۔ 4 دعوت ہم لوگ پوری کرتے ہیں، کون سی دعوت صحیح ہے، کون سی دعوت غلط ہے؟ پہلی دعوت کیا ہوتی ہے؟ ولیمہ، یہ سنت ہے، صحیح ہے۔ دوسری دعوت ہے عقیقہ، یہ بھی صحیح ہے، کوئی اگر دعوت دے تو جائیے اور کسی کو اپنے یہاں دعوت میں بلائیے، یہ چل جائے گا۔ تیسری دعوت ہے ختنے کی، یہ دعوت اگر کوئی کرے، مرضی ہو تو جائیے، مرضی ہو تو مت جائیے، اس میں جانا ضروری نہیں ہے۔ چوتھی دعوت ہے کوئی نیا مکان بنائے اور آپ کو بلائے دعوت کے لیے، دعوت کھانے کے لیے بلائے، کوئی نئی دکان کھولے آپ کو دعوت کے لیے بلائے تو جانا ضروری نہیں ہے، مرضی ہے تو جائیے ورنہ مت جائیے۔ آخری دعوت بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لڑکی والے کے یہاں دعوت کھانا، یہ صحیح ہے؟ آئے تھے کہہ کر کے کہ ہم 200 باراتی لائیں گے، لیکن جب گنتی ہوئے تو 420 نکلے۔ اب جب گنتی ہو رہی ہے بھائی اتنا اضافہ کیوں ہوا، تو کہتے کیا ہیں کہ یہ تو بچے سب ہیں۔ کیا یہ بچے بن باپ کے ہیں؟ یہ تو باپ سے زیادہ کھاتے ہیں۔ اگر آپ کو بڑھانا ہی تھا، حلوائی کی دکان نانا جی کا فاتحہ، اگر کھلانا ہی تھا لوگوں کو تو اپنے گھر بلائیے، کھلائیے۔ بیٹی والے کے یہاں آپ دنیا بھر کے لوگوں کو لے کر کے آ جا رہے ہیں، اس بیچارے کی مجبوری کا آپ ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بیٹی والے کے یہاں دعوت کھانا نہ تو سنت ہے نہ تو مستحب ہے، صرف جائز ہے، کھایا تو ثواب نہیں، چھوڑ دیا تو گناہ نہیں۔ انشاءاللہ بیٹی والے کے یہاں دبا کر کے دعوت کھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 2-4 چور پکڑے گئے۔ آخری ایک لطیفے پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا، عورت کا پیغام ختم ہو رہا ہے۔ ایک عورت تھی نماز میں، جب نماز شروع کرتی، پڑھتی، رکوع سجدہ کرتی، جب نماز سے نکلنا ہوتا سلام پھیرتی تو کہتی السلام علیکم اے زینب کے ابا، السلام علیکم اے زینب کے ابا۔ اس عورت کو لوگوں نے پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کیوں نہیں بولتی ہو؟ کہا کہ سنا ہے کہ عورت کا نام لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ تجھے اے مرد مومن ہوش میں آنا مبارک ہو،
میں توحید پی کر جوش میں آنا مبارک ہو، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے، میری سنت سے محبت ہے محبت میری، اور یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام، گر سمجھ میں تجھ کو آیا ہو رسالت کا مقام، گر سمجھ میں تجھ کو آیا ہو رسالت کا مقام، کٹ ہر در سے اور تو بن فخر دو عالم کا غلام۔ بچوں کے حوالے سے چلتے چلاتے آپ کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ کرے آپ کا بچہ مقدر کا سکندر بن جائے۔ یہ پیغام بڑا پیارا ہے، اگر آپ اس کی حفاظت کر لیں گے تو اللہ آپ کے بچے کو کامیاب کرے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں۔ آپ بچے کو کیسے پڑھائیں گے یہ میں آپ کو نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، انشاءاللہ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ 20 سال کے بعد شادی کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر، بوڑھے لوگ بھی ہاتھ اٹھائیں، فیصلہ کر لیجئے آپ لوگ، ان کی دوسری شادی کا ارادہ ہے، اور یہ کیمرہ جو ہے وہ قید کر رہا ہے، یہ گھر جائیں گے تو بیوی جو ہے کھانا دانا سب بند کر دے گی۔ دھیان دیجیے گا، حساب سے ہاتھ اٹھائیے گا، یہ کیمرہ قید کر رہا ہے سب کو، دھیان دیجیے گا۔ میں آپ کو بچے کے حوالے سے خوبصورت مطالعہ سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب آپ کا بچہ 5 سال کا ہو تو آپ لوگ دھیان سے رہیے گا گھر میں۔ 5 سال سے چھوٹا بچہ ہے تو کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں، جب بچہ آپ کا 5 سال کا ہو جائے تو آپ کو دھیان سے رہنا پڑے گا گھر میں۔ میاں بیوی جھگڑا مت کیجیے گا، بچہ دیکھے گا، اور موبائل مت دیکھیے گا، اور بچہ دماغ میں بٹھاتا رہے گا۔ اگر میاں بیوی گھر میں جھگڑا کیجیے گا، 5 سال کا بچہ آپ کو دیکھ رہا ہے، ہاں ہاں 5 سال کا بچہ ہے گھر میں، آپ جھگڑا مت کیجیے گا میاں بیوی، بچہ آپ کو نگاہ سے گرا دے گا، جوانی میں بھی عزت نہیں کرے گا، بڑھاپے میں بھی عزت نہیں کرے گا۔ ایک کام کیجیے گا، اور بچے کے سامنے موبائل مت دیکھیے گا، بچہ مشین ہے، اس کے دماغ میں سب کچھ بیٹھ رہا ہے، جب بچہ گھر سے نکل جائے تب موبائل دیکھیے گا، بچے کی موجودگی میں موبائل مت دیکھیے گا۔ 5 سال کے بچے پر ذرا الرٹ رہیے گا، وہ بندر ہے، مداری کی ہر نقل اتارتا ہے۔ اور اس کے آگے بتانے کے لیے جا رہا ہوں، 6 سال سے 9 سال کا بچہ ہے، گھر کے اندر رکھنا نہیں ہے، اس کو باہر کر دینا۔ پڑھنے کی عمر ہو گئی اسکول میں، پڑھنے کی عمر ہو گئی مدرسے میں۔ 5 سال کے بچے کو گھر میں رکھیے اور دھیان سے رہیے، اور جب 6 سال کا بچہ ہو جائے، 6 سے 9 سال کا بچہ، اس کو گھر کے اندر رکھیے مت، اس کو باہر کر دیجیے۔ اسکول بھیجیے وقت پر، مدرسہ بھیجیے وقت پر۔ تیسرا جو بچہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو 10 سال سے 13 سال کا بچہ ہے، ایک بات دھیان میں رکھیے گا، آپ کا بچہ کیسے بنے گا، کیسے بگڑے گا، دھیان رکھیے گا، میرے ایک ایک جملے کو نوٹ کیجیے گا۔ جب آپ کا بچہ 10 سال سے 13 سال کا ہو جائے تو آپ کو یہ خبر لینا ہے کہ یہ بچہ کہاں سے آ رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس کا کوئی غلط ساتھی تو نہیں ہے، اس کا کوئی غلط یار تو نہیں ہے، یہ باپ آپ کو دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ اور یہی عمر ہے بچے کی بگڑنے کی، 10 سال سے لے کر کے 13 سال تک۔ اگر آپ گائیڈ کر لیجئے گا، گائیڈنگ کیجئے گا کہ بچہ کہاں سے آ رہا، کہاں جا رہا ہے، تو آپ کا بچہ مقدر کا سکندر ہو جائے گا۔ اگر بچے سے بے خبر ہو گئے تو بچہ آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ دوسری بات دھیان میں رکھیے گا، جب بچے کو استاذ کے پاس لے جائیے تو ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جو بچے سے بے پناہ محبت کرے، ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جو بچے کو علم بھی دے، ادب بھی دے، ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جو بچے سے، بچے کے لیے، بچے کے فائدے کے لیے سوچتا ہے، ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جو بچے کی ذمہ داری پوری کرتا ہے، ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جو بچے سے بے خبر نہیں ہے، وہ پوچھتا ہے کہ بچہ کہاں سے آیا، کہاں گیا تھا، ایسے استاذ کے پاس لے جائیے جس سے بچہ دور نہ ہو، استاذ بچے سے دور نہ ہو، تو آپ کا بچہ پڑھ کر کے دکھائے گا
اور بہت بڑا نام روشن کر کے دکھائے گا۔ پڑھائی کیسے حاصل ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انسان اسکول کشن گنج، اس اسکول کے ڈائریکٹر کا نام تھا مرحوم سید حسن صاحب۔ ان سے کچھ سوال کیے گئے کہ تعلیم کیسے ہوتی ہے، اور پڑھنے والا بچہ فلم کیوں دیکھتا ہے، پڑھنے والے بچہ لکھنا کیسے سیکھے گا، اور عالم کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں، اور پڑھ لکھنے کے بعد بچہ استاد سے دور کیوں ہو جاتا ہے۔ یہ سب ان تمام سوالوں کا انہوں نے جواب دیا۔ آپ لوگ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بیچ میں ساتھ چھوڑ کر کے بھاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے۔ پہلا سوال ان سے پوچھا گیا، پہلا سوال پوچھا گیا کہ تعلیم کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہا بہت محنت سے حاصل ہوتی ہے، محنت کریں گے تو تعلیم حاصل ہوگی، محنت نہیں کریں گے تعلیم حاصل نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال پوچھا کہ پڑھنے والا فلم کو کیوں پسند کرتا ہے، فلم دیکھنے کو پسند کیوں کرتا ہے، فلمی ہیرو کو پسند کیوں کرتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اصل ہیرو ان کے سامنے ہے ہی نہیں، یہ فلمی ہیرو اصل ہیرو نہیں ہے، اصل ہیرو تو خالد ابن ولید تھے، اصل ہیرو تو محمد ابن قاسم تھے، اصل ہیرو تو صلاح الدین ایوبی تھے، اصل ہیرو کون تھے؟ عمر بن عبدالعزیز تھے۔ تو اپنے بچے کو بتائیے کہ بیٹا تم کو عمر بن عبدالعزیز بننا ہے، بیٹا تمہیں محمد بن قاسم بننا ہے، بیٹا تمہیں طارق بن زیاد بننا۔ اصل ہیرو یہ تھے، یہ فلمی ہیرو تو ڈپلیکیٹ ہیرو ہے، اوریجنل ہیرو نہیں ہے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان رکھیے گا، تیسرا سوال پوچھا پڑھنے لکھنے والے بچے کو فلم دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، جو بچہ فلم دیکھے گا وہ پڑھ نہیں پائے گا، کیونکہ اس کا دماغ صاف نہیں ہوگا، دل پاک نہیں ہوگا۔ فلم دیکھنے سے اس کا دماغ صاف نہیں ہوتا، دل پاک نہیں ہوتا۔ پڑھنے لکھنے والے کے لیے ضروری ہے اس کا دماغ صاف ہو، دل پاک ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ فلم سے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے، اس لیے فلم دیکھنے والا بچہ پڑھ لکھ کر کے نہیں دیتا ہے۔ چوتھا سوال ان سے پوچھا گیا کہ مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مایوس کیوں رہتا ہے، حوصلہ کیوں ہار جاتا ہے؟ کہا کہ اس کو حوصلہ اس لیے ہارتا ہے وہ تعلیم میں ماہر نہیں ہوتا، اگر وہ ماہر ہوتا تو کبھی حوصلہ نہیں ہارتا، اور اس کے دماغ میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں اللہ کا علم حاصل کر رہا ہوں، رسول اللہ کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا کون ہو سکتا ہے، یہ خیال اس کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے حوصلہ ہار جاتا ہے۔ آخری سوال پوچھا ہے کہ بھائی یہ لکھنے میں کیسے ماہر ہوگا؟ تو کہا کہ مشق کرے، ماہر استاد سے مشق لے اور برابر محنت کرے، لکھنے میں ماہر ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں، انسان سے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمت کے آگے سب کچھ آسان ہے۔ آخری سوال تھا کہ عالم کو لوگ برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ کہا ہر دور کی عادت رہی ہے، نبیوں کو ایک زمانے میں برا بھلا کہا گیا، نیک لوگوں کو ہمیشہ برا بھلا کہا جاتا ہے، لیکن نیک لوگ ادھر دھیان نہیں دیتے، اپنا کام کرنے پر دھیان دیتے۔ آخری سوال پوچھا کہ اسکول مدرسے سے پڑھنے کے بعد آدمی اسکول مدرسے سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی جس کے ساتھ زیادہ وقت دے گا اسی کا رنگ پکڑے گا۔ اسکول سے نکلنے کے بعد استاد سے کوئی مطلب نہیں، اسکول سے کوئی مطلب نہیں، پڑھنے لکھنے سے کوئی مطلب نہیں، اس لیے استاد کا رنگ بچے کے اوپر نہیں چڑھتا، دوسرے تیسرے سے تعلق ہوتا ہے، استاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ آخری مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں، ایک آخری نصیحت آپ سے کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نہیں پڑھے کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کو ماں باپ نے نہیں پڑھایا کوئی نقصان کی بات نہیں ہے، لیکن آپ اپنے بچے کو پڑھائیے فاقہ کر کے، پیٹ پر پتھر رکھ کر کے، اوقات کو داؤ پہ لگا کر کے، خود جاہل رہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہے، لیکن اپنے بچے کو جاہل رکھا یہ سب سے بڑا نقصان ہے۔ خود جاہل ہے، اپنے بچے کو انشاءاللہ جاہل رہنے نہیں دیں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ بس ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ دو بڑے میاں بیڑی پی رہے، حقے کا بانا دل کا دھواں نکال لیتے۔ اسکول کا بچہ مدرسے کا بچہ پاس ہو رہا تھا، سوچا کہ بڑے میاں کا ذرا امتحان لے لیں کہ صرف دھواں پاس کرنے ہی میں زندگی گزاریں گے یا کچھ دینداری انداری بھی ہے۔ پوچھا کہ بڑے میاں کچھ دینداری انداری رکھتے رہے، کچھ سوال کریں؟ تو کہا کہ سوال کرو، ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے۔ کہا یہ بتائیے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ تو کہا کہ 10۔ کہا کہ 10؟ کہا کہ پھر 15۔ تو بغل والے نے کونی ماری، کیوں چھوٹے بچے کے سامنے چھوٹا ہو رہے ہو، بتا دو 3۔ تو کہا کہ یہ تیرا باپ 10 تو مان نہیں رہا ہے، 15 مان نہیں رہا ہے، 3 کہاں سے مانے گا؟ نہ ثروت رہی ان کی قائم نہ دولت، گیا چھوڑ ساتھ ان کا اقبال و دولت، ہوئے علم دفن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری نوبت بنوبت، ہوئے علم دفن ان سے ایک ایک رخصت، مٹی خوبیاں ساری
نوبت بنوبت مٹی خوبیاں ساری، نوبت بنوبت رہا دین باقی، نہ اسلام باقی، ایک اسلام کا رہ گیا نام باقی۔ برے ان پہ وقت آ کے پڑھنے لگے، اب وہ دنیا میں بس کر اجڑنے لگے، اب بھرے ان کے میلے بچھڑنے لگے، اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے، اب بنے تھے وہ جیسے بگڑنے لگے، اب گھری ہری کھیتیاں جل گئی لہلہا کر، گھٹا کھل گئی سارے عالم پہ چھا کر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایس بی میڈیا یوٹیوب چینل۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرا اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور پیش کریں۔ تو ہمیں بتائیں کہ آپ کو میرا یہ ویڈیو کیسا لگا۔ اگر پسند آ جائے تو چینل کو سبسکرائب کر کے میرا حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، خدا حافظ۔